باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے تمام مومنین اور مومنات کو السلام علیکم۔ یہ دور جو امام کے ظہور کے انتظار کا دور ہے، ہر مومن کو اپنے اعمال کی درستگی کے لیے گوشہ رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے جو ہمیں اپنے وقت کے امام کے زیادہ سے زیادہ قریب کر دیں۔ اور اس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، یہاں تک معصومین علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے، اور وہاں ان ارشادات میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مؤمن، ہمارا شیعہ کتنا ہمیں عزیز ہے، کتنا ہمیں پیارا ہے، اور کس قدر اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھ میں کبھی تکلیف ہو، کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے اور آنکھ کی تکلیف تمہارے پورے بدن کو اذیت دینے لگے، نہ تجھ سے سویا جائے نہ تجھ سے آرام سے بیٹھا جائے، تو یہ نہیں کرتا کہ اپنی آنکھ کو اپنے جسم سے جدا کر دے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے دانت میں تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ دانت میں درد ہوا تو فوراً دانت کو اپنے جسم سے جدا کر دیا، جسم کے کسی عضو میں کسی حصے میں درد ہوا تو اس حصے کو اپنے جسم سے جدا کر دیا، مگر وہ کرتا کیا ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ کا علاج کرتا ہے، اگر اس کے بدن کے کسی حصے میں درد اور تکلیف ہے، دانت میں تکلیف ہے، تو وہ اپنے اس عضو کا، اس حصے کے جسم کے اس حصے کا علاج کرتا ہے، اس کو اپنے جسم سے جدا نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے تو اپنے جسم کا علاج کرتا ہے، اپنے درد کے سکون کے لیے معاملات کرتا ہے، اس کے لیے دوا لیتا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھ ہمارا شیعہ اور ہمارا مومن، ہم اہل بیت علیہ السلام کا جسم ہے، ہم کبھی بھی اپنے جسم سے مومن کو جدا نہیں کرتے۔ وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کے اندر عیب ہیں، آخر وقت تک ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے شیعہ کو، اپنے مومن کو اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اپنے خدا کا ذکر جاری رکھیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ذکر جاری رکھیں، اپنی زبانوں کو اس ذکر سے معطر رکھیں۔ آگے کشمیری کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ سانس لیتے تھے تب بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جب سانس باہر آتا تھا تب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز کہا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ وہ زبان سے یہ کام نہیں کرتے تھے، ان کا دل لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ دل واحد ایسی چیز ہے جو پورے بدن کو، پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، اور جب کسی بندہ خدا کا دل یاد پروردگار میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کا دل خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، محمد اور آل محمد کو یاد کرتا ہے، تو صرف دل یاد نہیں کرتا، وہ دل جب پکار کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا پورا وجود عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دل پورے بدن میں خون کو دواں رکھتا ہے، اور ہر خون کے قطرے میں یہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کیا کرو، اپنے پروردگار سے گفتگو کیا کرو، اپنے پروردگار سے کلام کیا کرو۔ یہاں تک معصومین کی روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی خطا کار، کوئی گناہ گار معافی مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، تو پروردگار اس کا ایسے استقبال کرتا ہے جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا، کئی سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا اچانک گھر آ جائے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کوئی گناہ گار جب پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار بھی اس ماں کی طرح خوش ہوتا ہے جس کو بچھڑا ہوا بچہ، اپنا جدا ہوا بچہ جب مل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا راز و نیاز وقت کے امام کے ساتھ کریں، ہم اپنی گفتگو اپنے خدا کے ساتھ کریں۔ خدا بھی سنتا ہے، وقت کا امام بھی سنتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ خط لکھا کہ مولا، پروردگار سے راز و نیاز کا حکم ہے، پروردگار گفتگو سنتا ہے، پروردگار سے کلام کرنا چاہیے، مولا کیا آپ بھی وقت کے امام ہیں؟ تو کیا آپ بھی ہم سے ہماری گفتگو سنتے ہیں؟ کیا ہم آپ سے بھی کلام کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اس خط لکھنے والے کو جو جواب ملا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی طرف سے، مولا فرماتے ہیں تو صرف اپنے لبوں کو جنبش دے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دے، دیکھ پھر تیرے ہونٹ حرکت کرنے کے لیے جب ہلیں گے نا ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، تو جہاں پہ تیرے لب ہلیں گے وہاں پہ ہم تیری ہر مشکل کو دور کر دیں گے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم سے گفتگو کیا کرو۔ اگر امام سمجھ کے نہیں کر سکتے
کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہو کہ کس منہ سے امام سے گفتگو کریں، تو مولا فرماتے ہیں کہ دوست سمجھ کے مجھ سے بات کیا کرو۔ اگر دوست سمجھ کے بات نہیں کر سکتے تو اپنا بھائی سمجھ کے بات کیا کرو، اگر بھائی سمجھ کے بات نہیں کر سکتے مولا فرماتے ہیں کہ اپنا باپ سمجھ کے بات کیا کرو، ہم سے کلام کیا کرو، ہم سے گفتگو کیا کرو، اپنی مسائل ہمیں بتایا کرو، ہم سے اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کیا کرو، ہم بیٹھے ہی تیرے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، تیری پریشانیوں کے حل کے لیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ فقط وہ تکلیف میں ہے، مولا فرماتے ہیں جب تک اس کی تکلیف رفع نہیں ہوتی ہم اہل بیت تکلیف میں رہتے ہیں، ہم اہل بیت پریشانی میں رہتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے معصومین علیہ السلام کے لیے باعث راحت بنے، اور خاص طور پہ ہمارے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے ہمارا عمل باعث راحت بنے، اور مولا کے ظہور کے لیے ایک انتظامات میں سے ایک انتظام میرے روزمرہ کے اعمال ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو فرامین محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔